امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ٹیمی بروس کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان اور بھارت کی موجودہ صورتحال کو مانیٹر کر رہا ہے، دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی ختم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ پریس بریفنگ کے دوران ٹیمی بروس نے کہا امریکی وزیر خارجہ جلد پاکستان اور بھارت کے وزراء خارجہ سے رابطہ کریں گے۔ مارکو روبیو دونوں ممالک کے وزراء کو کشیدگی ختم کرنے کا کہیں گے۔ دیگر ممالک کے وزراء خارجہ کی بھی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں کہ وہ دونوں ممالک سے رابطہ کریں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انتونیو گوتریس سے ٹیلی فونک رابطہ، جنوبی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا پاکستان ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، پاکستان پر بھارتی الزامات بے بنیاد ہیں۔ وزیر اعظم نے واقعے کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کے اپنے مطالبے کا اعادہ کیا۔ سنتاس معاہدے سے متعلق بھارت کے غیر قانونی اقدامات ناقابل قبول ہیں۔ پانی 24 کروڑ پاکستانیوں کی لائف لائن ہے، کسی بھی مہم جوئی کی صورت میں ملکی سالمیت کا پوری طاقت سے دفاع کریں گے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، بھارتی بیانیہ دنیا بھر میں ناکام ہوا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی سینٹ میں بریفنگ، کہا پاکستان کشیدگی پر مبنی کسی بھی اقدام میں پہل نہیں کرے گا۔ دوست ممالک کو کہا ہے اس مرتبہ اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ قریبی دوست ملکوں کو بھارتی بے بنیاد الزامات سے آگاہ کیا ہے۔ ترکیہ اور چین نے مکمل حمایت کی یقین دہانی کرائی ہے۔ انڈیا فیل ہو گیا، میں نہیں کہہ رہا، انڈیا کے اپنے سیاستدان کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فیل ہو گیا کوئی نیریٹو بنانے میں، کوئی ثبوت دینے میں۔ ہم پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر کسی نے کیا، اگر انڈیا نے یہ کام کیا تو اس دفعہ ٹٹ فور ٹیٹ ہی ہوگا، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا انشاءاللہ۔ چائنا اور ترکیہ نے انہوں نے بڑا ایک کلیئر سٹینس لیا ہے اور انہوں نے بالکل ایشورنس دی آل ویدر فرینڈ ہونے کے ناطے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیں خوشی ہے کہ آپ یونائٹڈ ہیں اور یہ وقت کی ضرورت ہے۔ پاکستان کا بھارت کی کسی بھی مہم جوئی کا فیصلہ کن جواب دینے کا اعلان۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں مستند اطلاعات ہیں کہ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر بھارت 24 سے 36 گھنٹے میں حملہ کر سکتا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے سچائی کا پتہ لگانے اور اس کے محرکات جاننے کے لیے کھلے دل سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بدقسمتی سے بھارت نے تصادم کے راستے کا انتخاب کیا جو تباہ کن ہوگا۔ موجودہ صورتحال پر اہم گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا پاکستان خود دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار ہے، دنیا میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ جنگ سے ہونے والی تباہی کی ذمہ داری بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستان کے پاس مستند انٹیلیجنس اطلاعات ہیں کہ اگلے 24 سے 36 گھنٹوں میں پہلگام واقعے سے جڑے بے بنیاد اور خود ساختہ الزامات کو بنیاد بنا کر بھارت پاکستان کے خلاف فوجی کارروائی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پاکستان بھارت کا خطے میں مدعی، منصف اور جلاد کا خود ساختہ کردار سختی سے مسترد کرتا ہے۔ پاکستان خود 2 دہائیوں سے دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور دنیا میں کسی بھی شکل میں دہشت گردی کی سخت مذمت کرتا ہے۔ پہلگام حملے کے بعد پاکستان نے ذمہ دار ریاست ہونے کے ناطے سچائی کا پتہ لگانے کے لیے، اس کے محرکات جاننے کے لیے کھلے دل سے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کی۔ بدقسمتی سے بھارت نے غیر معقولیت اور تصادم کے رستے پر چلنے کا انتخاب کیا جو کہ خطے اور دنیا میں تباہ کن نتائج کا باعث ہوگا۔ غیر جانبدارانہ تحقیقات سے فرار بذات خود بھارت کے اصل مقاصد کو بے نقاب کرنے کے لیے بڑا ثبوت ہے۔ سیاسی مقاصد کے حصول کے لیے جان بوجھ کر عوامی جذبات کو بھڑکا کر اس طرح کے فیصلے کرنا بدقسمتی اور افسوسناک ہے۔ پاکستان اس بات کا واضح اعادہ کرتا ہے کہ بھارت کی طرف سے کسی بھی قسم کی فوجی مہم جوئی کا یقینی اور فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ بین الاقوامی برادری کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنگ سے ہونے والے تباہ کن نتائج کی ذمہ داری صرف اور صرف بھارت پر عائد ہوگی۔ پاکستانی قوم اپنی خود مختاری
اور علاقائی سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کرے گی۔